عام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ان آخری دنوں میں رمضان کے؟ یہی بات یہ جو مہینے مقرر کیے جاتے ہیں، عبادت کے دن مقرر کیے جاتے ہیں، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان بیدار ہو جائے۔ ویسے تو 24 گھنٹے بیدار رہنا چاہیے، غفلت کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہمہ وقت اس کی یاد سے انسان کا دل آباد رہے۔ دوام ذکر مطلوب ہے، جس کو عارفین کہتے ہیں، کہ ہر وقت خدا کی یاد تازہ رہے اور آدمی کبھی خدا کو فراموش نہ کرے۔ بلکہ قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، یعنی اگر کوئی آدمی خدا کی یاد سے غفلت اختیار کر لیتا ہے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو ہمہ وقت اپنے آپ کو بیدار اور ہوشیار رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی یہ پیش نظر رہے، خدا یاد رہے، زندگی کے تمام معاملات میں آدمی اپنے پروردگار کو بھولے نہیں۔ یہ دن اس لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ انسان اس سب کچھ کے باوجود بھول جاتا ہے، خود فراموش ہو جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر ڈالتا ہے۔ تو یہ دن آتے ہیں تاکہ انسان میں توبہ، انابت، خدا کی طرف رجوع کے داعیات پیدا کیے جائیں۔ اگر کوئی غلطیاں کی ہیں تو انسان اس کی معافی مانگ لے۔ دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے ہو جاتی ہیں، آدمی نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، کوئی اور اس طرح کام نہیں کیا۔ ایک وہ غلطیاں ہیں کہ جو حقوق العباد کے معاملے میں ہوتی ہیں، ان میں بندوں کو بھی راضی کرنا ضروری ہوتا ہے، خدا کو بھی راضی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں آدمی کو یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ وہ جتنا کچھ بھی معاف کرا سکتا ہے کرا لے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے یہ دن آئیں آدمی ایک نظر ڈال کے دیکھے کہ میں نے کسی کو ایذا تو نہیں دی، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کسی کا حق تو نہیں مارا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو میں اس کی دوسرے سے معافی مانگ لوں یا اس کی تلافی کر دوں۔ جو دن اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں، جگہوں کو متعین کر دیتے ہیں کہ یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ وقت زیادہ قبولیت کا ہے، تو اس سے اصلی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ یعنی وہ پھر ایسے دن ہوتے ہیں کہ جن میں بڑے سے بڑا غافل بھی متنبہ ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخری عشرے کی نوعیت بھی یہی ہے، اس میں لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنے بندوں کی طرف اس میں توجہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح کے توجہ کے مقامات اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے خدا کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ حضور کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عشرے کی آمد جیسے ہی ہوتی تو آپ شد میزرہ ویقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، خود بھی کمر کس لیتے، عبادت کا زیادہ اہتمام کرتے، اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے، زیادہ لوگوں کو توجہ دلاتے کہ وہ مغفرت طلب کریں، اپنی نمازیں بھی زیادہ طویل کر دیتے۔ تو یہ در حقیقت اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ لوگوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جائیں جس میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے عہد کر لیں کہ وہ تقوی کی زندگی بسر کریں گے، لوگوں کے حقوق تلف نہیں کریں گے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، وہ پیغام کس چیز کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی اخلاقی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس اخلاقی پاکیزگی کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیوں کیا ہے۔ یہ انسان کی عاجزی کو پیش نظر رکھ کے کیا ہے کہ چونکہ وہ ہر وقت بیدار نہیں رہتا تو کچھ ایسے موقع مقرر کر دیے جائیں جو تنبیہ کا ذریعہ بن جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مواقع پر بعض لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ میں کسی کی غیبت کر رہا تھا، میں کسی کو نقصان پہنچا رہا تھا، کسی کے خلاف سازش کر رہا تھا، تو یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ وقت متنبہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔